صدیقی میڈیا کے ساتھ وابستہ رہنے والے معزز دوستو، السلام علیکم۔ قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں کیسے گیا، اس پر بنی ہماری پہلی ویڈیو کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ نے اس موضوع پر بنی ویڈیو کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو پہلے اس کو ضرور دیکھیں تاکہ اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ سکے۔ ترک خلیفہ سلطان عبد المجید دوم کے دور میں القدس میں مسلمانوں کی تعداد 20,000 تھی، جبکہ 1,000 عیسائی وہاں آباد تھے۔ روس اور خلافت عثمانیہ میں 1856 عیسوی کی جنگ میں عثمانی فوج نے انگلینڈ اور فرانس کی مدد سے روس کو شکست دی۔ اس تعاون کے بدلے میں القدس میں فرانسیسی اور برطانوی قونصل خانوں پر ان کے ملکوں کے پرچم لہرانے کی اجازت دی گئی۔ اس عمل پر القدس کے عثمانی گورنر کامل پاشا کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان عبد العزیز کے دور میں القدس میں کئی تعمیراتی کام ہوئے، جن میں سڑکوں کی تعمیر، ان کی کشادگی، بازاروں کی تعمیر اور دیگر تعمیرات شامل تھیں، یہاں تک کہ القدس کی آبادی 68,000 تک جا پہنچی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ترک خلیفہ سلطان عبد الحمید دوم فلسطین میں یہودی آباد کاری کی سازش کو بھانپ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں کی فلسطین کی طرف نقل مکانی کی درخواست مسترد کر دی۔ سلطان عبد الحمید دوم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ فلسطین کی 1 انچ بھی یہودیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سلطان عبد الحمید نے فلسطین میں یہودیوں کا داخلہ روکنے کے لیے قانون سازی کی۔ کوئی بھی یہودی عبادت یا زائر کی غرض سے اگر فلسطین میں جاتا، اس کے لیے 50 ترک لیرہ ادا کرنا لازمی تھا۔ ایک شرط یہ بھی شامل تھی کہ فلسطین میں آنے والا کوئی بھی یہودی 31 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ حالات ایسے بدتر ہوئے کہ یورپی ملکوں نے خلافت عثمانیہ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے القدس میں اپنے قونصل خانے کھول لیے، جس کے نتیجے میں القدس میں غیر ملکیوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہو چکی تھی۔ اس جنگ میں ترکی جرمنی کے ساتھ مل کر برطانیہ اور فرانس کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اکتوبر 1918 کو جنگ کے اختتام پر ترک خلافت کو بھی شکست ہوئی۔ جنوری 1919 میں فرانس نے اپنا فیصلہ مسلط کرنے کے لیے ایک سپریم کونسل کے قیام کا اعلان کیا۔ کونسل نے فیصلہ کیا کہ خلافت عثمانیہ سے چھینے گئے عرب علاقے ترکی کو اب واپس نہیں کیے جائیں گے۔ اسی سال اپریل میں برطانیہ کو فلسطین پر قبضہ کرنے کا حق بھی سونپ دیا۔ 24 جولائی 1922 کو لیگ آف نیشن نے بھی فلسطین پر برطانیہ کے قبضے کی حمایت کر دی۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ اگست 1920 کو معاہدہ صفیر طے پایا، جس کے تحت فلسطین پر ترک خلافت کی عملداری مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ اس ضمن میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 1 صدی قبل دسمبر 1917 کو بیت المقدس پر انگریز فوج نے قبضہ کیا اور شومی قسمت کہ اس کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے پاس نہ آ سکا۔ ناظرین، یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ سلطان عبد الحمید دوم کے دور حکومت میں جب 1901 عیسوی میں یہودی 150 ملین پاؤنڈز کے ساتھ سلطان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں فلسطین بیچ دو،
تو سلطان عبدالحمید نے جو تاریخی کلمات کہے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ کہا میں کسی بھی قیمت پر فلسطین کا ایک انچ ٹکڑا بھی کسی کو نہیں دوں گا کہ یہ فلسطین میرا نہیں ہے، یہ فلسطین تمام ملت اسلامیہ کا ہے۔ مسلمان قوم نے اس کے لیے اپنے خون سے قربانیاں دی ہیں۔ اگر اسلامی ریاست کسی دن ٹوٹ جاتی ہے تو تم بغیر کسی قیمت کے شاید فلسطین حاصل کر لو، مگر جب تک میں زندہ ہوں میں فلسطین کو اسلامی سلطنت سے علیحدہ سمجھنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے جسم میں تلوار گھونپ دوں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔